وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الاعراف درس نمبر 712 آیت نمبر 169 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کے حقدار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا. بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار. اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 169. فخلف من بعدهم خلف، بس جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل جانشین، ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث تو بنے لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس ادنا زندگی کا مفاد لے لیتے تھے، یعنی اخروی مفاد پر اور دنیا کے مفاد پر اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے تھے یا اس کی خلاف ورزی کرتے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی مال مفاد پھر پیش کیا جاتا تو اس کو بھی لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس میں لکھا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں، بظاہر تو مضمون بنی اسرائیل کا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعات تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیے، اور آج کا جو سبق ہے اور جو دوسری 170 نمبر آیت ہے، اور یہ ساری مطلب ہم پر فٹ ہوتی ہے، ہمارے لیے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے واقعات تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم ان آیات کو اس تناظر میں دیکھیں جو انہوں نے کیا۔ بہتر یہ ہے کہ آج مطلب 1500 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، اس کے بعد امت نے کیا کیا؟ کیا یہی کام نہیں کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ بالکل یہی کام کیا۔ آپ دیکھ لیں، لفظی ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر جو ناراضگیاں ہیں وہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور جو خراب اعمال ہم نے کیے اور جو وتیرہ اختیار کر لیا دین کے ساتھ، اور دین کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، وہ تمام اس کی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ لیں، یہی ہمارے کام ہے آج بھی، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انفرادی طور پر بھی ہمارا یہی حال ہے۔ دیکھیں، اس میں ترجمہ تو خیر آپ کو میں نے سنا دیا ہے، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں سلیس طور پہ کہ ہمارے حال کیا ہے اس وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جانشین ہیں ان اعلیٰ صالحین کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس کے بعد جو تھے لوگ، ان کے ہم جانشین ہیں، لیکن ہم نے نااہل جانشین ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، ہم لوگ جو ہیں نااہل جانشین ہیں۔ ہماری نااہلی تو آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں ہماری نااہلی کس طرف ہے۔ اسلام کو تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اور یأخذون عرض ھذا الادنی، کتاب کے وارث تو ہیں، اہل قرآن ہیں ہم بظاہر اور ہم نے اپنا منہ کالا کیا ہوا ہے، اور کالا اس طرح کیا ہوا ہے کہ دنیاوی مفاد کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر، آخرت پر، اللہ کی ملاقات پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر۔ ہم نے دنیاوی مفادات کو ترجیح، یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ ادنا ہے، یعنی زندگی دیکھیں، یہ زندگی کیا ہے یہ تو آج ہے، سارا آج کا سامان ہے، کل انشاءاللہ ہم جائیں گے، یہ ایک دن ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ کو معلوم ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک دن کا بھی کچھ حصہ نہیں ہے، مطلب 100 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، لگا لیں نا۔ دیکھیں، اللہ کی قرآن کے حساب سے میں بات کروں، اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اب 100 سال کی زندگی ہو گئی، مطلب یہ اللہ کے دن کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں جی سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، میری 64 سال عمر ہے، اور بس میری روانگی کا وقت انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ بلا لے مجھے تو میں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں تو پھر آتے تو سب ترتیب سے ہیں، پھر جانا جو ہے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، کبھی چھوٹے آگے چلے جاتے ہیں، بڑے زندہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، خلفن کا مطلب نااہل جانشین، اور آپ اگر دیکھ لیں آج کے مسلمان کو، آج کی مسلمان قوم کو، آج کے افراد کو، اور یہ تمام امت مسلمہ کو، یہ تو نااہل ہیں سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی مثال
جو ہے 100 اونٹوں کی ہے، ایک بھی اس میں سواری کے قابل نہیں ہے، وہ یعنی اس کا مفہوم میں نے بیان کیا، ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ایک بھی ہمارا یعنی آج تو یعنی سادی سی بات ہے کہ نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ آج آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں، یہ دیوبندیوں کا امام ہے، یہ بریلویوں کا امام ہے، یہ اہل حدیث کا امام ہے، یہ شیعہ کا امام ہے۔ مومن مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے جس پر کوئی لیبل نہ ہو۔ ویسے میں بات کروں یہ تو پھر تفصیلی بات آ جاتی ہے، لیکن چھوڑ دیں ان فرقوں کو، چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا جو ہے ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جو قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا قرآن میں، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ تو کتنے حد تک ہم نے وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا پورا کیا ہے؟ بالکل نہیں پورا کیا، نہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اول تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں، اور آپ کی بات تو بالکل سچ ہے، آپ نے تو کبھی اللہ کی بندگی کا اللہ سے وعدہ نہیں کیا ہے، نہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عام میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور دنیاوی مفاد جب آتا ہے تو آپ اخروی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو فراموش کر دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہ ایک طویل داستان ہے، اور اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ہر گھر، ہر فرد، پوری قوم، پوری امت اسی طرح ہے۔ یأخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا، دنیا کا مفاد لے کے ہم پھر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، عقل مند، ہوشیار، زیرک، دانا، من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ لیکن ہماری تو تمام تیاریاں ظاہر کے لیے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہر گھر، ہر فرد، پوری امت، پوری قوم دنیا کے لیے تیار ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اور تم اللہ کو مانتے ہو، تم رسول کو مانتے ہو، تم اہل محبت میں سے ہو، مبارک ہو، تم جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو۔ یہ ہمیں ممبر سے کہا جاتا ہے، بعض ممبروں سے، سارے ممبر کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، عام طور پہ خود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان پکا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی سوچ ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو آپ منافق سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مشرک سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں میں تو مسلمان۔ حالانکہ اسلام کا ہم یعنی ہمارا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، سب نکلا۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم منزل اس کو بنانا چاہتے ہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اس میں بات ہی ختم ہو گئی۔ تو دنیا والے ہیں، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ یعنی ایسے لوگ موجود ہیں کہ بھئی یہ نیکی جانے اور متقی لوگ جانے، ہم تو جو مرضی آئے زندگی گزاریں گے، اور یہ بڑے دھڑلے سے ہم یعنی ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ دفتر میں صاحب بیٹھے ہوئے اور لاکھوں روپے تنخواہ یا ہزاروں روپے تنخواہ جتنی بھی ہے، وہ دفتر میں آنے کا کام، آنے کے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور جو سائلین آتے ہیں ہر چیز کے ریٹ مقرر ہے۔
یہ اس کام کا یہ ریٹ ہے، اس کام کا یہ ریٹ ہے. آپ دیکھ لیں تھانوں میں ریٹ لگے ہوئے ہیں، پٹوار خانوں میں ریٹ لگے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کے ریٹ ہے. اور بڑے ظالم ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا حق بغیر پیسے لیے نہیں دیتے. اور یہ ظلم میں تو ہماری ساری قوم ہے. مجھے تو یعنی کوئی تعجب نہیں ہوتا. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. مختصر میں بات کر رہا ہوں. پھر یہ فضا جو ہے، یہ یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ تمام ہماری امت پر یہ پھیلی ہوئی ہے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، آپ کی امید ہے جنت میں جانے کی؟ بالکل ہے. کہتے ہیں ہم رسول پاک کی امتی ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا. زندگی جیسی بھی دیکھیں، ایک بات جو ہے میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے، اور یہ بات میں نہایت آہستگی کے ساتھ کر رہا ہوں. کوئی جذباتی پن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دین کی سمجھ الف بے سے بھی ہم واقف نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. ہم نے دین کو غلط سمجھا ہے سامنے. زبانی کلمہ پڑھ کے، نماز روزہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے. آپ وہ دعوت قبول کرنے کے لیے نہیں تیار. اس دعوت کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو پھر اللہ کی بندگی لازمی ہوگی. آپ تو نفس و شیطان کی بندگی میں لگے ہوئے، مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. ہر فرد جو ہے وہ نفس و شیطان کا پیروکار ہے. ہمارا سر تو خواہشات نفسانی کے سامنے جھکا ہوا ہے. آپ بڑے یعنی بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اور میں، میری مرضی ہے، یہ میرا حکم چلے گا. ہر جگہ جس کا جو جہاں پہ حکم چلتا ہے وہ چلاتا ہے. یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خلفن ہے، نااہل جانشین، جو اللہ کی بندگی پر آمادہ نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہے، جو رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نااہل جانشین ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں. پھر وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، یعنی ایسا تو ہم بار بار کرتے رہتے. آپ رشوت بار بار نہیں لیتے. وہ جو دفتر میں صاحب بیٹھے ہوئے وہ تو بس تیار ہوتے ہیں، ہر دم جو ہے بس تیار، ہر گھڑی تیار ہیں ہم رشوت لینے کے لیے. تو صاحب جی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں اور رشوتیں بھی لیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں. آج دیکھ لیں پاکستانی قوم جو ہے ساری مطلب دیکھیں، یہ تو ایک نیت ہوتی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کے اگر دھوکے میں آ گئے تو بات تو ختم ہو گئی. آپ نے دنیا کو اصل سمجھ لیا. اگر یہ نیت آپ نے بنا لی کہ دنیا اصل ہے، آپ چاہیں حرام کریں کہ حلال کریں، آپ کی زندگی تو بیکار ہو گئی. کیونکہ اعمال یعنی انما الاعمال بالنیات ہے. اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوگا. آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی. آپ نے دنیا کو اصل سمجھ لیا، آخرت کو فراموش کر دیا، یاد الہی سے آپ غافل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ نے نہیں اپنایا تو آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی. پھر آپ چاہے جتنے مرضی ساری زمین کو سجدوں سے بھر دیں، آپ کی تو نیت ہی خراب ہے. آپ نے تو اللہ کی کتاب سے، اللہ سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ نماز کیا ہے. تو پھر قرآن کے مطابق آپ سوچ لیں کہ جو لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ جائیں گے کہاں؟ سیدھے دوزخ میں جائیں گے.
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ دیکھیں یہ میری جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میری خواہشات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو اسے ایک کھیل تماشا بنا لیا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ایک مضبوط بات ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جانشین ہوئے ان کے بعد، نااہل جانشین، ورثوا الکتاب، قرآن کے وارث ہیں یہ۔ اس سے تو آپ بعض لوگ بڑے فخر سے کہ بھئی ہم یعنی قرآن والے ہیں، اہل قرآن ہے، وارث قرآن ہے، لیکن آپ کے یہ صرف دعوے ہیں زبانی، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اچھا، اس میں خلفن ہے، نااہل جانشین۔ تو نااہل جانشین تو یعنی انہوں نے تو دین کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے اضاعوا الصلاۃ۔ پھر یعنی اسی قبیل کی ایک اور آیت بھی ہے سامنے کرا، وہ بھی وضاحت کرتی ہے ہمارے طرز عمل کی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا۔ دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری خواہشات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ میں تو صرف بیان کرنے والا ہوں، اور میرا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ چاہے جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، لیکن میرا تو آپ کو بیان کرنا بنتا ہے کہ جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، وہ میں بیان کروں اور آپ کو سمجھاؤں کہ بھئی آپ راستہ غلط ہے، تمہارا راستہ صحیح کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، رخ پھیر لو اللہ کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ دو۔ ابھی تو تم نے جو کہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو، یہ سب لوگوں سے، امت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارا نفس بڑا ہے، ہم بڑے ہیں، انا خیر منہ، شیطان کے الفاظ ہیں کہ میں بہتر ہوں۔ آج دیکھ لیں یہ انا خیر منہ، میری رائے ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے، دیکھیں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، میرا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ سے کوئی میرا اور کوئی واسطہ نہیں ہے آپ سے، سوائے یہ کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ میں وضاحت سے بیان کر دوں۔ شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، حکم پر اپنی رائے کو، اپنی سمجھ کو ترجیح دے دی۔ آج وہی شیطانیت ہم میں ہے، ہم اللہ کے کلام کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اس نے ایک حکم سے انکار کیا تھا، ہم نے سارے قرآن سے انکار کر دیا ہے، اور یقینی بات ہے سامنے کرام، ہم اللہ کا کلام عملی طور پہ نہیں مانتے، زبانی طور پہ مانتے ہیں وہ تو فرق نہیں ہے، عملی طور پہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے اور نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سمجھ بھی جائیں پھر بھی عمل نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دھوکے میں جو آ گئے، دھوکہ جو لگ گیا ہے ظاہر کا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ شیطان جو مردود ہو گیا ایک حکم کے انکار سے اور پشیمان نہ ہوا، معافی نہ مانگی، آج بھی ہم پشیمان نہیں ہیں، اپنے نظریے پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ اصل دنیا ہے اور دنیا اصل ہے، بس معافی مانگنے کے لیے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ توقع تو کرتا ہے نا کہ یہ کیا اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ تو ہم تو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر ہم سمجھ بھی جائیں۔ یہ دیکھیں میرا تھوڑا بہت یعنی آپ میں وقت گزرا ہے، 40 سال تقریباً میرے اس بات چیت کو ہو گئے، 40-45 سال ہونے والے ہیں کہ میں یہی کام ہے میرا اور یہی میں آپ کو بات پہنچا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی اگر سمجھ میں بھی آ جائے گی
تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، استغفار کے لیے تیار نہیں ہے، رجوع الی اللہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں تو بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑے بعض اوقات بڑے کلیئر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرنا یہ ہے کہ آپ دنیا کو منزل نہ بنائیں، دنیا کو استعمال ضرور کریں لیکن اس کو منزل نہ بنائیں، اس کو مقصود نہ بنائیں، اس کو محبوب نہ بنائیں۔ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کو محبوب بنا لے، اللہ کو مطلوب بنا لے اور اس کی طرف رخ پھیر لے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کمر باندھ لے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم نے تو کمر باندھی ہوئی ہے دنیا کے لیے، ہم دنیا سے اپنا رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہم پر بہت بھاری، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بالکل یہ الفاظ جو ہے مسلمان قوم پہ فٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مشرکین کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اے پیغمبر آپ جو مشرکین کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ دعوت ان پر بہت بھاری ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ فاعرض عنہم وعظہم، ان کو نصیحت تو کیجیے لیکن رخ پھیر لیجیے۔ ان کا دنیا پہ یقین ہے اور کوئی وعدہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا۔ اور دیکھیں یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے بخشش کا، ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی بخشش کی امید ہے۔ ہم دین کا کوئی تقاضا پورا نہ کریں، اگرچہ ہم مشرکانہ روش اختیار کر لیں، اگرچہ ہم کافرانہ روش کی میں بات کروں، کافرانہ، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ، اور یقین بالآخرت نہ بھی رکھیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر گئے تو بس بیڑا پار ہوگا۔ کیوں؟ رسول اللہ کے امتی جو ہیں۔ یہ ہے تصور کہ نہیں ہے انسان، مطلب وہ یقین تو ہمارا آخرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں۔ گئے تو آپ کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہے، کیونکہ تو ہم تو کلمہ گو ہیں۔ کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوں؟ آپ بڑے شوق سے نہیں کہتے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، لیکن غلامی تو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، گئے بھی تو چند غوطے مار کے آ جائیں گے۔ یہ اہل کتاب کا بھی یہی عقیدہ تھا، آپ کا بھی یہی ہے کہ گئے تو چلو چند دن رہ لیں گے، ابھی تو مزے کرو، چرچے کرو، جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پیر صاحب ہماری شفاعت کریں گے۔ آپ نے توقعات، ایک بیٹے کو حافظ بنا لیں گے، خاندان میں سے 14 لوگ ہیں کہ کتنے ہیں، 21 ہیں، مجھے اب وہ تعداد یاد نہیں ہے، وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ بس بیٹے کو حافظ بنا لو اور پھر ڈاکٹر بنا لو، پھر انجینئر بنا لو، حافظ بنا لو، تاکہ جنت تمہاری ہو جائے۔ پھر جو مرضی آئے کرے بیٹا، چاہے وہ یاد کر کے 2 مہینے بعد اس سے بھول بھی جائے تو کوئی بات نہیں، جنت تو پکی ہو گئی نا۔ سیغفر لنا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا وإن یأتہم عرض مثلہ یأخذوہ
الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔